میدان عمل میں اتریں گے تو پھر ہی انشاءاللہ یہ دعوت حق عام ہوگی. بہرحال اس کتاب کا احترام اور ادب بہت ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا یہاں پر. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4449 نمبر حدیث ہے. قرآن حکیم کے ادب کے اعتبار سے بالکل صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد 4449. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے. یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کو اپنے مدرسے میں مدعو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے ایک تکیہ پیش کیا. وہ تکیہ اب آج بھی عرب کے کلچر میں یہ بڑی بڑی گدیاں اور تکیے رکھے جاتے ہیں اس پہ بیٹھنے کے لیے. ایک تو ٹیک لگانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے بھی بڑے والا تکیہ جو ہوتا ہے یہاں بھی چلتا ہے. ہمارے کے پی کے اندر تو کلچر میں یہ چیز ہے، وہاں تو ہوٹلوں پہ بھی تکیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے لوگ کھاتے ہیں، ان کے کلچر میں یہ چیز. تو تکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. سنن ابی داؤد 4449 نمبر حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ، تورات میں سے فیصلہ کیا جائے گا. زنا کے مقدمے کی رجم کی سزا کا ایشو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ یہودی تورات لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو تکیے کے اوپر پروٹوکول کے ساتھ رکھا، تحریف شدہ تورات کو اتنی عزت دی اور کہا کہ میں اس تورات پر ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی ایمان لایا. یہاں مولوی کہتا تھی تورات انجیل نہیں پڑھ سکتے، وہ جعلی روایت ایک پیش کرتے ہیں حضرت عمر والی کہ وہ تورات پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گیا. بالکل جھوٹی حدیث ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ اے نبی سے کہو تورات لے کر آؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی سے فرماؤ اگر سچے ہو تو اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ لے کر آؤ، یا کوئی علم کے آثار انبیاء کے آ رہے ہو ان سے مجھ سے بات کرو. فاتو تورات، جاؤ تورات لے کر آؤ. سورہ ال عمران میں آتا ہے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے؟ تو قرآن تو کہتا ہے تورات لے کر آؤ، انجیل لے کر آؤ. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ آج بھی تورات اور انجیل توحید کے اعتبار سے بالکل محفوظ ہے. اس میں ٹیمپر ہوئی ہیں چیزیں، توحید آج بھی محفوظ ہے. تبھی تو لوگ اس کو پڑھ کر قرآن کی طرف آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اتنی حفاظت ضرور ان کتابوں کی ہے کہ توحید اس میں محفوظ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو اس تکیے پر رکھا اور پھر آپ نے فیصلہ کیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم کو بھی کسی چیز پر رکھ کر پروٹوکول کے ساتھ اپنے سے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے. یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے اتنی زیادہ ریلیں جو ہیں وہ خرید کر پلاسٹک کی رکھی ہوئی ہیں. یہ اس وقت 250 روپے کی تقریباً ایک آئی تھی، اب یہ 300-400 روپے کی ہوئی ہوئی ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ریل ضرور سامنے رکھی جائے. اس طرح ہمارے گھروں میں بھی بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ تکیے کے اوپر قرآن رکھ کے پڑھتی ہیں. بہرحال اس میں جو یہ مشہور ہے کہ تکیے پہ بیٹھ نہیں سکتے جو کہ آپ قرآن رکھ لیا گیا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے. ادھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی پیٹھ سے نکال کے تو باہر نکالا، اس پہ تورات رکھ دی. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، نہ کوئی یہ تکیے پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بس صرف ہے قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیں کہ آپ سے اوپر والے لیول پہ وہ آ جائے، چاہے آپ تکیے پر رکھ لیں، کسی ریل کے اوپر رکھ لیں، کسی بھی چیز کے اوپر، ڈیسک کے اوپر، ٹیبل کے اوپر. یہ پروٹوکول ہے. قرآن پاک کا احترام اس حوالے سے ضروری ہے.